تحریک تحفظ آئین پاکستان۔ میں نے صحافت کی دنیا میں آنکھ کھولی۔ میری شادی ہوئی ایک سپریم کورٹ کے جج جسٹس ظفر حسین مرزا بہت قریب سے اس انصاف کو اور کورٹوں کو بھی دیکھنے کا موقع ملا، اور سیاسی مرشد کہوں یا یہ کہوں کہ سیاست میں پہلا قدم مجھے بے نظیر بھٹو صاحبہ، مجھے بہت خوشی ہوتی اگر آج مجھے اعتزاز صاحب بھی یہاں نظر آتے، رضا ربانی صاحب بھی نظر آتے، وہ سب چیمپئنز آف ڈیموکریسی کے جو ہیں، اور میں ان کو مانتی ہوں، میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا۔ اس پارٹی نے اپنا ایمان بدل ڈالا اور آج ایسے قوانین اور ایسی امینڈمنٹس لائی جا رہی ہیں جو کہ اسپرٹ آف دا کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہیں۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان، یہ ٹاپک ایسا تھا کہ میں نہیں سمجھتی کہ اس سے کوئی بھی انکار کر سکتا تھا، بلکہ آج ہال کی حالت دیکھ کے مجھے یہ ہے کہ اس آئین کے لیے تو جس کی ضرورت اوپر سے لے کے ہر ادارے سے لے کے، کیونکہ ہر ادارہ بھی طاقت اسی آئین سے لیتا ہے۔ میں اپنے حقوق یا راہ چلتے ہمارے ہر سیکشن آف دا سوسائٹی کے اگر اس کے حقوق ہیں تو وہ یہاں سے ملتے ہیں۔ تو یہ ٹاپک ایسا تھا کہ میں نے کہا کہ میں ضرور آؤں گی۔ میں نے صحافت کی دنیا میں آنکھ کھولی۔ پہلا ریجنل نیوز پیپر میرے والد نکالتے تھے، اور میرے فیملی کے بہت سے میڈیا ہاؤسز گروپس ہیں۔ میری شادی ہوئی ایک سپریم کورٹ کے جج جسٹس ظفر حسین مرزا، کیونکہ یہاں وکلا برادری بیٹھی ہے تو وہ اچھی طرح ان کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں کہ بہت قریب سے اس انصاف کو اور کورٹوں کو بھی دیکھنے کا موقع ملا، اور سیاسی مرشد کہوں یا یہ کہوں کہ سیاست میں پہلا قدم مجھے بے نظیر بھٹو صاحبہ، جس پارٹی نے آئین دیا تھا اس ملک کو، اور جس کو اٹھا اٹھا کے بار بار اس پارٹی کا یہ کہتی تھی کہ ہم آئین دینے والے ہیں، اس میں نے سیاست میں پہلا قدم رکھا، اور 5 دفعہ مشکل ترین حالات میں جنرل الیکشن کر کے 1997 میں اسی طرح ایک پارٹی کو 2/3 میجورٹی دے دی گئی، اور ہم شرنک ہو کے 17 ممبر اس پال ایوان میں بیٹھے تھے جہاں صرف 3 خواتین تھیں، اور محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ، بیگم نصرت بھٹو صاحبہ اور میں۔ اور کیونکہ پھر ایگزائل میں چلی گئی بیوی، اور ان کے ساتھ محترمہ وہ آنٹی نصرت بھٹو بھی چلی گئی، تو بہرحال میں ایک اکیلی، اور میں جو کچھ وہاں پہ میرا کردار ہے یا ایوان میں میرا جو کردار رہا وہ آپ سب سے چھپا ہوا نہیں ہے، مجھے کچھ اس کے حوالے سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایز اے اسپیکر جو میرا رول رہا، میں نے واقعی کیونکہ بہت سے دانشوروں کو یہاں سنا، میں نے پوری کوشش کی کہ میں اس ادارے کو ایک ادارہ بنا کے جاؤں، اور جس کے لیے اس دور کا اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو جتنا اپوزیشن کو موقع ملا اس دور میں بات کرنے کا، اور 18ویں ترمیم کا آنا، کہ مجھ سے تو میری پارٹی ناراض ہو جاتی تھی کہ آپ اتنا ٹائم اپوزیشن کو دیتے ہیں۔ مجھے بہت خوشی ہوتی اگر آج مجھے اعتزاز صاحب بھی یہاں نظر آتے، رضا ربانی صاحب بھی نظر آتے، وہ سب چیمپئنز آف ڈیموکریسی کے جو ہیں، اور میں ان کو مانتی ہوں، میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا۔ اور یقین مانیے کہ بیوی سے، اگر مذہب میرا اسلام ہے
اور مذہب کو جس طرح ہم پریکٹس کرتے ہیں، تو اس کے بعد اگر کوئی مجھے سیپریٹ چیز نظر آتی تھی تو وہ کانسٹیٹیوشن کی کتاب تھی۔ تو جس نے مجھے وہ سکھایا، اس رستے پہ چلنا سکھایا کہ جمہوریت آئین کا تحفظ، جس کی لیے میں نے 5 دفعہ وہ جو اوتھ اٹھائی، اصل میں تو یہاں پہ آج حکومتی ارکانوں کو بھی ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اوتھ تو وہ بھی اٹھائے بیٹھے ہیں آئین کے تحفظ کا۔ تو یہ تو تحفظ کے لیے اگر کوئی ایک کانفرنس ہو رہی ہے تو اس میں یہ نہیں ہے کہ صرف اپوزیشن پارٹیز آئیں یا صرف وہ وکلا آئیں۔ اس آئین کو ہمیشہ سے تھریٹ تھا، ہے اور رہے گا۔ اور آج ہم جتنے مسائل کی بات کرتے ہیں، اس مسائل کا حل اسی آئین میں موجود ہے۔ تو میں جب اس سیکرٹ آئین کو فالو کر رہی تھی تو جن لوگوں نے جو دینے والے تھے انہوں نے ہی اپنا ایمان بدل ڈالا، اس پارٹی نے اپنا ایمان بدل ڈالا، اور آج ایسے قوانین اور ایسی امینڈمنٹس لائی جا رہی ہیں جو کہ اسپرٹ آف دا کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہیں، 1973 کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہیں۔ میں آرٹیکل 3 کی بھی بات ہوئی، میں 3، 4، 8، 9، 10A، 11 مطلب میں بولتی چلی جاؤں، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 19A، میں کس آرٹیکل کی بات کروں؟ آپ پورا کا پورا آئین لپیٹ کے اور دفن کر دیا گیا ہے۔ دیکھیے، یہ سوشل کانٹریکٹ ہے کسی ریاست اور عوام کے بیچ میں، اور کہیں اگر آئین نہ ہو، اور شاید یہی ہے جو آج ہمارے سارے فیڈریٹنگ یونٹس کو جوڑے بیٹھی ہے۔ میں یقین دلاتی ہوں یہاں حل کی بات ہو رہی ہے۔ دیکھیے، بچپن سے ہم بھی یہ کوٹ سنتے رہے کہ چرچل نے کہا تھا کہ ملک تباہ ہو جائے، لیکن اگر کوٹیں انصاف دے رہی ہیں تو آپ کا ملک تباہ نہیں ہوگا۔ تو 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آ گئی، اور اس جمہوری پارٹیوں نے جو اس اسٹرگل سے گزری ہیں، جو ہر اس کہتے رہی ہوں کہ مجھے تو سکھایا ان لوگوں نے تھا، اور آج آپ دیکھیں کہ 26 کانسٹیٹیوشنل میں آج کسی کو جوڈیشری میں، اگر آپ نے جوڈیشل ریفارمز کرنے تھے تو آپ نے لوور جوڈیشری سے شروع کرنا تھا۔ آپ کو ڈسٹرکٹ اور سیشن، خدارا میں آپ سے کہتی ہوں، اور میری نظر میں سب سے زیادہ پاورفل اگر کوئی ادارہ اس ملک میں ہے، یہ آپ کا مائک، اگر اس ملک میں کوئی سب سے زیادہ طاقتور میری نظر میں تھا، وہ تھی میڈیا۔ They were the king makers۔ ان کے پاس